قرآن مجید کے سورہ ملک میں اپنی حکومت اور اقتدار کے تذکرہ کے بعد موت و حیات اور خلقت کا تذکرہ کیا گیا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ خالق عالم نے جس طرح حیات کے لیے قوانین اور ضوابط معین کیے ہیں، اسی طرح موت کے لیے بھی ایک واضح دستور العمل کائنات کے سامنے رکھا۔ موت فنا کی بجائے ایک حقیقت ہے، اور موت ایک زندگی ہے جو اخروی زندگی ہے، اور جس طرح دنیا کی زندگی ہے ایسے ہی ایک آخرت کی زندگی کو قرآن میں واضح طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قبروں کا احترام امت اسلامیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی تدفین کے بعد قبر رسول کو معیار قرار دیا گیا، اور پیغمبر اسلام کی قبر کی حرمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ لیکن افسوس 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نام کے ایک شخص کی طرف سے مقدس قبروں کے احترام کا انکار، اور پھر اس کے ایک ناخلف شاگرد کی طرف سے قبروں پر تعمیر کو منہدم کرنے کا فتویٰ عالم اسلام کے لیے ایک مصیبت بن کے کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس جہلانہ پرفریب فتویٰ پر صاحبان عقل و شعور کے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن 12ویں صدی ہجری تک بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی جھگڑے کے پوری اسلامی دنیا، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں بھی مزارات مقدسہ کے اوپر قبے موجود رہے۔ مقدس مزارات امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور برکت اور احترام کا مرکز رہے، لیکن 13ویں صدی میں ترکی میں مرکزی اسلامی حکومت کے خاتمہ کے حالات میں اس کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے سامراج کو ایک متبادل اسلامی حکومت کے نظام کی ضرورت محسوس ہوئی، جو امت مسلمہ میں اختلافات کی آگ کو بھڑکا کر کسی بھی صورت پر امت کو ایک مرکز پر متحد نہ ہونے دے۔ لہٰذا اس نے ابن تیمیہ کے سڑے ہوئے بدبودار نظریہ پر موجود ایک ترقی یافتہ میک اپ کے ذریعے اسے ایک بظاہر صاف ستھرا اور ایک منفرد اسلام پیش کیا، اور اس اسلام کا نقشہ پیش کیا اور لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ اس سلسلے میں اس کی نظر حجاز مقدس کی سرزمین پر، جہاں محمد ابن عبد الوہاب جیسا ایک کم پڑھا لکھا اور کچھ الگ دکھانے کے جذبہ سے سرشار شخص نظر آیا، جس نے شہرت کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے جذبہ کو بروئے کار لاتے ہوئے استعماری سازشوں کی اس سازش میں حمایت بھری۔ پھر اسے اقتدار چاہیے تھا، اسے طاقت چاہیے تھی، لہٰذا وہاں کے حاکم سعود کو اقتدار کی کمان دے کر حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دین اور سیاست کے نام پر ایک دوسرے سے الگ کر کے سیاسی فائدے اٹھائے جاتے رہے۔ اس طرح ایک نئی فکر کے ساتھ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا مرحلہ آیا، جس میں ابتدا میں بڑی شدت دکھائی دیتی رہی، تاکہ ساری دنیا سے نئے نظریے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں تعمیرات مقدس مزارات پر بنے ہوئے قبوں کو منہدم کیا جانا بھی اسی سازش کا نتیجہ نکلا، جہاں صرف اہل بیت ہی نہیں، اصحاب رسول، ازواج رسول اور شہدائے اسلام کے مزارات تھے، ان کو ایک فتویٰ کی روشنی میں منہدم کر دیا گیا۔ بہت سی اہم یادگاریں تھیں۔ اسلامی ثقافت کو نابود کرنے کی یہ پہلی کوشش تھی۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ نجف اشرف، کربلا معلیٰ، سامرا کے مزارات پر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں غیرت دار محبان اہل بیت روزوں کی حفاظت کے لیے آئے اور اس کے رستے میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ اس میں بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا، بہت سے شہداء کو اپنا لہو کا خراج دینا پڑا، لیکن مقامات مقدسہ کی حفاظت یقینی ہو گئے۔ دہشت گردی کو اسلام کے نام سے جوڑنے میں سب سے اہم کردار اسی وہابیانہ طرز عمل کا ہے۔ داعش کی طرف سے پوری دنیا میں دہشت گردانہ حملے جو عالمی استعمار اس کے غلام حکمرانوں کے اشاروں پر انجام دیے جاتے ہیں، تاکہ اسلام کو بدنام کر کے اس سے نفرت کا ماحول پیدا کر سکے۔ وہابی حکمران ان کے زرخرید درباری علماء اپنے ان وحشیانہ اعمال پر اسلام کی نقاب ڈالنا چاہتے، تاکہ پوری دنیا میں آباد برادران اہل سنت کے سامنے اپنے مذہب کو اہل سنت کے نام پر پیش کر سکیں۔ بظاہر صاف ستھرے لباس سے ڈھکی ہوئی یہ بدبودار فکر بہت جلد دولت اور شہرت کا سہارا لے کر مسلمان بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ اسے ایک مذہب اور ایک نظریے کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے پیش کروا کے ایک فرقے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج پوری دنیا میں
امت مسلمہ جہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہاں صحابہ رسول سے پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ مزارات مقدسہ جو جنت البقیع میں تھے، جب انہیں منہدم کیا گیا تو صرف وہ مزارات مقدسہ اہل بیت کے نہیں تھے، ان میں رسول کی ازواج کی قبریں تھیں، ان میں رسول کے خاندان کی قبریں تھیں، ان میں رسول کے اصحاب کی قبریں تھیں، فرزند سرکار ختم مرتبت سرکار ابراہیم کی قبر تھی، وہاں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر تھی، وہاں عقیل ابن ابی طالب کی قبر تھی، وہاں جناب ام سلمہ کی قبر تھی، وہاں پر جناب ماریہ قبطیہ کی قبر تھی، وہاں پر جناب ام البنین مادر ابو الفضل العباس کی قبریں تھیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی قبروں کو نہیں، ازواج رسول کی قبروں کو، اصحاب رسول کی قبروں کو منہدم کر کے ان کی قبروں کے نشانات مٹائے گئے ہیں۔ یہ 1925 تھی اور اسلامی تاریخ 8 شوال تھی جب اس کبھی عمل کو سر انجام دیا گیا۔ اس کے بعد ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے ایک فکر زمانے کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ ظالم اور مظلوم کے فرق کو واضح کیا جائے۔ آج بھی 8 شوال کو دنیا کے سامنے اس مکروہ ترین عمل کے خلاف امت مسلمہ اپنی آواز بلند کرتی ہے، لیکن جہاں پوری امت کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہبی نظریات کی تنگ نظری اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ صرف اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے ماننے والوں میں سے بھی خواص یہ آواز بلند کریں، جبکہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن دختر رسول کو دوسری مرتبہ شہید کیا گیا، یعنی کہ ان کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ اسلامی افکار پر، اسلامی نظریات پر ایک ایسی کاری ضرب تھی۔ لیکن آج مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آج وہ لوگ جو مسجد نبوی میں ایک سیاسی جماعت کی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نعرہ بازی پہ اسے مسجد نبوی کی بے حرمتی تصور کرتے ہیں، کیا انہیں روضہ رسول کے پہلو میں اولاد رسول، ازواج رسول، آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبروں پر چلتے ہوئے بلڈوزرز پر کی بے حرمتی پر اپنی صدائے احتجاج کو کیوں نہیں بلند کیا؟ آج وہ لوگ جن کو گھر میں بیٹھے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے تیز آنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی قبروں میں پانی چلا گیا ہے تو وہ صبح کو اپنے کام کاج اور مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کی قبروں کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی خاطر قبرستانوں کا رخ اختیار کرتے ہیں، کیا ان کو کلمہ رسول پڑھتے ہوئے اس بات پہ شرم نہیں آئی کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو گرا دیا گیا؟ یقیناً یہ آج بھی جناب سیدہ کی شکستہ قبر حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ آج بھی جناب سیدہ کی قبر اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی امتیازی علامت ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازہ رسول جلایا جائے اور اس دور کے مسلمان احتجاج نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ لائی جائے، آج انہی مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مدینۃ الرسول میں رسول کی بیٹی کی قبر کو دھوپ میں دیکھیں اور آپ صدائے احتجاج بلند نہ کریں؟ یقیناً میرے وقت کا امام اپنی تنہائی کا پرسہ اپنی اسی معظمہ جدہ کے حضور پیش کرتا ہوگا۔ یقیناً کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی مظلومیت ہے، جن کو 3 دن میں ایک کربلا کے ریگستان میں پیاسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ آج وہاں جا کے دیکھیں، آج سونے کے دروازے اور سونے کی زری اور وہ نورانی گنبد امام حسین علیہ السلام کے حرم کی توسیع، امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نجف میں ایک عالی شان روضہ، مشہد میں سرکار حضرت امام رضا کا خوبصورت صحن اور خوبصورت حرم، سامرائے مقدس ہو، کاظمین ہو، یہ تمام حرم آباد ہیں۔ لیکن اگر آج بھی کوئی غربت کی منہ بولتی تصویر ہے تو وہ جناب سیدہ کی قبر ہے، اس وجہ سے کہ جناب سیدہ کی قبر اس لیے غربت کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جناب سیدہ ہی پر ہونے والے ظلم کو چھپایا گیا، جناب سیدہ ہی کے قاتلوں کو چھپایا گیا، جناب سیدہ ہی کی مظلومیت کو چھپایا گیا، تو جس کی مظلومیت کو چھپایا گیا اس کی قبر آج بھی ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے۔ 4 بیٹے آج بھی اپنی ماں کی غربت پہ گواہ ہیں، 4 بیٹے آج بھی اپنی ماں کی بے بسی کے گواہ ہیں۔ یقیناً امت مسلمہ کو آج کے روز متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے تئیں کوشش کریں کہ انہدام جنت البقیع کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ خدا آل سعود کو برباد کرے، میرے وقت کے امام کے ظہور میں جلدی فرمائے،
تاکہ ان شکستہ قبروں کا وارث جلد از جلد آئے اور ان قبروں کا انتقام لے سکے۔ مالک ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، امام حسین کے عزاداروں میں اور قائم کے منتظرین میں فرمائے۔